جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے، یہ ان کی بک ہے، ان کے بارے میں۔ ان کا آج ہم ایک لے رہے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وداع وطن، یہ ان کا ہم آج پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں، یہ فرسٹ ہے۔ ہجرت کا حکم آ گیا۔ اس موقع پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بھی سکھائی کہ جب ہجرت کریں تو یہ دعا کرتے رہیں۔ کتنی پیاری ہے یہ دعا! یہ دعا پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی پیاری ہے۔ اور دعا کرو میرے رب، تو مجھے جہاں کہیں لے جا، سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے نکال، سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی اور سے مجھے سایہ ستا پردان کر۔ قرآن۔ بنی اسرائیل مسلمان اتیاچار سہتے تنگ آ چکے تھے۔ اب وہ دن ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں مسلمانوں کو مدینہ چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ دن رات کی ان پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے۔ دین اور ایمان کو جو ہر سمے خطرہ لگا ہوا ہے، وہ خطرہ بھی ٹل جائے۔ اتنے مسلمانوں نے چوری چھپے مدینے کا رخ کیا، پرنتو کچھ لوگ قریش کی گھات میں آ گئے اور ہجرت نہ کر سکے۔ قریش نے انہیں بندی بنا لیا، پھر بڑی بے رحمی سے ستایا اور خوب ظلم کی بھٹی میں تپایا تاکہ وہ پریشان ہو کر اسلام سے پھر جائیں، ایمان سے ان کا من کھٹا ہو جائے اور بھولنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ظالموں کا اصلی نشانہ تھے، اپنے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہو تو مکہ کو تیاگ دیں اور اپنے ساتھیوں سے جا ملیں۔ وہ سچے ساتھی جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا تھا، وہ سچے ساتھی جنہوں نے انصار سے ملنے کے شوق میں نہ اپنے مال کی پرواہ کی اور نہ اولاد کی۔ وہ انصار کون تھے؟ وہی خوش نصیب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، آپ کو سرکشا کی سوئیں پیش کی تھی اور جنہوں نے آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اللہ کی راہ میں جان نچھاور کرنے کی پرتجھیا کی تھی۔ اللہ مہاجروں کا بھلا کرے۔ انہوں نے کیول اللہ کے لیے کن کن نعمتوں سے ہاتھ دھویا، کیسی کیسی چیزوں پر صبر کیا۔ انصار کا بھی اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے دینی بھائیوں کو اپنے یہاں بلایا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، کیول اللہ کی خوشی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا حکم بھی آ گیا۔ آپ نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سمے قریش کی سازش کا نقشہ بھی پوری طرح تیار تھا۔ بات واستو میں یہ تھی کہ مسلمانوں کی ہجرت سے بڑے اچھے نتیجے سامنے آئے۔ اسلام کے پرچار کے لیے ایک بڑا علاقہ ہاتھ آ گیا۔ لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر بہت پربھاوت ہوئے اور بڑی تیزی سے اس کی اور بڑھنے لگے اور اسلام کی چرچا ہونے لگی۔ مسلمانوں کا زور بڑھنے لگا۔ قریش نے یہ دیکھا تو بڑے گھبرائے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب شامت سر پر منڈرا رہی ہے اور طرح طرح کے خطرے سر اٹھا رہے ہیں۔ قریش اور انصار میں زبردست لڑائی کی آشنکا بھی ہونے لگی۔ اس سے ان کے ہوش اڑنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اس پرکار تو ہمارا سریا جانا بھی بند ہو جائے گا، ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، ہم دانے دانے کو ترس جائیں گے۔ اتنے ایک دن قریش اپنے منترنا گرہ دارالندوا میں جمع ہوئے۔ یہاں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور ایسی ترکیب سوچنے لگے جس سے اسلام کی رفتار رک جائے اور ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ لوگوں نے اس سلسلے میں مختلف رائے پیش کی۔ ایک ویکتی نے محمد کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑ دیے جائیں اور پھر اسے کسی مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرا بولا، خدا کی قسم، اگر محمد
کو بندی بنایا تو ہر طرف کی چرچا ہو جائے گی، پھر تو برا ہوگا۔ مسلمان ترنت ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ جب تک محمد کو ہم سے چھڑا نہیں لیں گے دم نہیں لیں گے۔ تیسرے نے رائے دی محمد کو یہاں رہنا اچھا نہیں ہے، اسے کہیں دور دراز علاقے میں آیا جائے، پھر وہ چاہے جہاں اور جس جگہ چاہے رہے۔ چوتھا بولا یہ رہا تو بڑی بودی ہے، دیکھتے نہیں وہ کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنے سندر ڈھنگ سے باتیں کرتا ہے، منٹوں میں آدمی کا من کا موہ لیتا ہے۔ ایسا کرنے میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اگر اسے کہیں چھوڑ آیا گیا تو یا تو وہ کسی دوسرے قبیلے میں پہنچ جائے گا اور اسے اپنی جادو بیانی سے اپنا سہیوگی بنا لے گا، ورنہ پھر مدینہ پہنچ جائے گا اور اس کا مدینہ پہنچنا تو اور ادھک خطرناک ثابت ہوگا۔ وہیں پہنچتے ہی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے گا، ہم کو پیس کر رکھ دے گا، پھر ہم کیا کریں؟ سب ایک ساتھ بول اٹھے۔ آوازوں سے گھبراہٹ اور نراشا ٹپک رہی تھی۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور بولا، ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ سب نے بڑی بے چینی سے پوچھا، ارے وہ کیا ہے ابو الحکم؟ وہ بولا، میری رائے میں پرتیک قبیلے سے ایک ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنا جائے، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلوار دی جائے اور یہ سب ایک ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام ہو جائے گا۔ اس پرکار قتل کرنے سے ہوگا یہ کہ خون بڑھ جائے گا اور ظاہر ہے کہ ہاشم کٹمب والے تمام قبیلوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکیں گے، مجبوراً انہیں خون بہا ہتیا ارتھ دنڈ کے روپ میں 100 اونٹ لینے ہی پر تیار ہونا پڑے گا۔ یہ رائے سب کو پسند آئی۔ ابو الحکم، سچ مچ رائے تو اسے کہتے ہیں۔ سبھا سماپت ہو گئی، پرتیک خوشی سے مگن تھا، مانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کے دھرم کا نام و نشان مٹ گئے ہوں، ان کی یاد کے چنہ بھی لوگوں کے ذہن سے مٹ گئے ہوں، ان کا سندیش دنیا کے لیے اجنبی بن گیا ہو اور وہ بھولی بسری چیز بن کر رہ گیا ہو۔ لوگ گئے اور ان جوانوں کو چین کرنے لگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کریں گے، ان تلواروں کا انتظام کرنے لگے جنہیں پوتر شریر پر چلائیں گے، اور وہ سمے یاد کرو جب ادھرمی لوگ تمہارے سلسلے میں چلائے چلے رہے تھے کہ تمہیں بندی بنا لے یا تمہیں قتل کر دے یا تمہیں دیش نکالا دے۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کرا رہے تھے، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ قرآن۔ مشرکوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اسکیم بنا لی۔ اس کے لیے ہر ایک نے کمر کس لی، کیونکہ اب تو خون سارے قبیلوں میں بٹ رہا تھا، ہر قبیلے کا اس میں حصہ لینا ضروری تھا، اور چونکہ سارے قبیلے شامل ہو رہے تھے اس لیے ہاشم کٹمب والے بدلہ بھی نہیں لے سکتے۔ ادھر اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی بھی آنچ نہ آنے۔ قریش کی چال الٹی ہو گئی، وہ خود اپنے جال میں پھنس گئے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور وہ اپنا سا منہ لے رہ گئے۔ اب پارٹ 2 کے لیے بنے رہیے ویڈیو میں، چینل کو لائک۔ ایسی ہی دینی باتیں جاننے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے بنے رہیے چینل پہ، اور پارٹ 2 کا ویٹ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز شارٹ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔